وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 24 تک کر چکے ہیں پچھلی کلاس میں. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا وجعلنا منہم. اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. جی جناب کون ساتھی آیت سٹارٹ کریں گے؟ سر میں اجازت ہو تو سٹارٹ کروں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. سر یوم واو عطف ہے سر، اور یوم ظرف ہے، اور تشقق فعل ماضی واحد مذکر غائب شین قاف قاف باب تفاعل سے تشقق یتشقق. اور اس کو سر میں فعل لیا ہے تشققا یا تشقق تشققا یتشققا یتشقق. یس سر. اور سر السماء کو فاعل لیا ہے اس کا سر. اور بالغمامے کو جار مجرور لے کے متعلق، اور تشقق السماء بالغمامے کو پورا فعل پلس فاعل اور متعلق ملا کے جملہ فعلیہ بنایا اور ظرف کے لیے مضاف الیہ بنا دیا. اچھا اگر میں لکھوں واو کو ہم عطف لے لیں، ٹھیک ہے، یوما کو ہم ظرف بنا دیں، اور تشقق کو آپ نے بتایا کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے سر. ماضی ہوگا تو پھر اس پہ یہ قاف پیش کیسے آئے گا؟ آخری جو لام کلمہ ہے ماضی میں تو پیش نہیں آ سکتا نا اس پہ. جی سر جی سر یس سر یو آر رائٹ سر. یتشقق تو سر یہ یتشقق تتشقق یہ حاضر ہے سر. یہ سوری سماؤ سر یہ مؤنث ہے سر. مؤنث فعل مضارع واحد مؤنث ہے سر. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. جی واحد مؤنث غائب کا. اور اس کی ایک تا جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گئی. جی سر صحیح ہے نا. تتشقق بنے گا نا صیغہ، تو ایک تا اس کی ڈراپ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو مضارع اس کا فاعل کیا ہوگا؟ السماء سر. اس کا السماء وہ جو ہے اس کا فاعل ہو گیا، اور بالغمامی ہے جار اور مجرور کی ترکیب میں آ کر یہ متعلق ہو گئے فعل تشقق ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہ مضارع اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہو گیا ظرف کے لیے. اور یہ ظرف اور مضاف الیہ کو کیا بنا سکتے ہیں جی؟ سر اس سے پہلے ایک ہڈن فعل چھپا ہوا ہے
उस्कुरुना सर। सही, करेक्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछली क्लास में भी तरकीब की। जी सर, तो ये सब पूरा ठीक है जुमला जी, फेलिया बन जाएगा सर। बिल्कुल। जब यौमा से या ज़र्फ से शुरू होता है ना, ऐसे ये नसब में है, ज़र्फ है, तो कहते थे इससे पहले एक ये मुताल्लिक है पूरा, एक महजूफ फेल जी फेल सर, उज़कुर, यानी याद कर, करो। उज़कुरू, तुम सब याद करो। ठीक है जी। जी सर, आगे सर वाव अतफ है, वज़कुर, हाँ सही, ठीक है। और नुज़िला फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब मजहूल है सर। ये ठीक है, नज़ला युनज़्ज़िलु से नुज़िला युनज़्ज़लु है ना सर। सही, तो ये माजी और ये, मजहूल हो गया। जी सर, माजी मजहूल हो गया सर, और ये भी सर फेल है सिर्फ, और आगे अल मलाइका तो जो है नाइबुल फाइल हो गया इसका, और तंजीलन जो है ये मफूल हो गया सर। ये तंजीलन कौन सा मफूल हो गया इसका? तंजीलन सर इसका वो क्या कहते हैं, मफूल मुतलक। सही है, ये मफूल मुतलक है, क्योंकि मजहूल का मफूल भी तो नहीं होता ना। ठीक नहीं है जी, होता सर। नुज़िला का। ठीक है जी, तो ये मफूल मुतलक है, सेम मादे से है, नुज़िला तंजीलन तफ़ईल से है, सेम मादा है। ठीक है जी, और बाब भी सेम ही है, ताकीद के लिए है, तो ये हो गया मफूल जुमला फेलिया मुतलक। करेक्ट, ये पूरा वनुज़्ज़िल अल मलाइकतु तंज़ीला, ये जुमला फेलिया हो गया, मातूफा पिछले जुमला फेलिया पे। सर। जी सर, तर्जुमा कीजिए। और और उस दिन फट जाएगा आसमान बादलों के साथ, और उतारे जाएंगे फरिश्ते उतारा जाना। हम्म, बतदरीज या मुसलसल, यानी जी बे पर्दे फरिश्ते जो है वो उतारे जाएंगे। तो ये जो है वो क़यामत के दिन का जिक्र अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि क़यामत का दिन जो आसमान होगा वो फट जाएगा, जैसा कुरान पाक में बहुत सारे मकाम पे है कि जो आसमान होगा वो फट जाएगा, उस पर दरवाजे हो जाएंगे, उसको लपेट दिया जाएगा जी सर। बादलों के साथ, और उस दिन फरिश्ते उतारे जाएंगे एक के बाद एक, बेहतर उसके बतदरीज बहुत फरिश्ते जो हैं वो आसमानों से उतरेंगे और ज़मीन की तरफ आ जाएंगे। जी जनाब, और फिर मैदान महशर जो होगा उसमें सफ दर सफ वो खड़े होंगे फरिश्ते। आगे चलिए जनाब। अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफिरीन असीरा। असीर, आसीन, सही। अल मुल्को को सर मैंने मुब्तदा बनाया है सर, और यौमइज़े को ज़र्फ और मुज़ाफ़ इलैह बना के मुताल्लिक़ बनाया है। सही है, यौमदिन वही है, यौमइज़ काना कदा, जो हमने पिछली क्लास में भी रिवाइज किया था। ठीक है जी जी, सर। जी। तो ये जी सर, सेम है, मुदाफ मुदाफ इलैह होकर मुताल्लिक है या ज़र्फ है। चलिए आगे। आगे सर अल हक़्क़ु है सर। अब अल हक़्क़ु को सर नकरा होना चाहिए था सर, मैंने खबर इसको वो किया सर, तो ये अल्लाह के साथ है, चूंकि ये नकरा बन सकता है सर। जी, ये जो खबर है, अगर आप इसको खबर लेते हैं तो ये अल मुल्को की खबर बनेगा, अल मुल्को यानी बादशाहत। जी सर। जी सर। ठीक है जी, तो और ये, हाँ, ये आप इसको खबर भी ले सकते हैं, लेकिन असलन जो है ना, ये सिफा है मुब्तदा अल मुल्क। ठीक है जी, जी सर। जो मुब्तदा ना अल मुल्क, ये उसकी सिफत है। तो इस तरह से हो गया अल मुल्कुल हक, जी बादशाहत सर। हक है, और आगे खबर है लिर्रहमान। रहमान। जी सर। ठीक है जी, ये जार और मजरूरों के मुताल्लिक खबर हो गया, और मुताल्लिक खबर जो है वो काना काम खबर भी कह सकते हैं, या आप इसको मुताल्लिक महजूफ खबर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इस जी तरीके सर। से जुमला पूरा हो गया, मुब्तदा और आगे खबर, जुमला इसम। जुमला इसमें, जुमला इसमें। चलिए, चलिए आगे आगे चलिए। सर वाव अतफ हो गया, और काना फेल नाकिस, और इसमें इसमें काना हुआ है, और सही, यौमन जो है वो ज़र्फ है, और अलल काफिरीना जार मजरूर होके मुज़ाफ़ इलैह बन के मुतालिक बन जाएगा ज़र्फ के लिए, और असीरा जो है वो खबर काना बन जाएगी सर। तो यौमन क्या है? ज़र्फ सर। जर्फ, ठीक है, यौमन जो है वो जर्फ के क्या कहते हैं, यौम जर्फ के तौर पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये मुदाफ तो नहीं बन रहा ना।
رائٹ. میں نے تو ظرف بنایا سر اس کو مضاف کے حوالے سے. نہیں مضاف نہیں ہو سکتا نا کیونکہ اس کی اعراب ہلکی نہیں ہے نا. لیکن یوما جو ہے اس کے اعراب ہلکی ہے تو ظرف بنا آگے مضاف الیہ مل گیا. مضاف کی تو اعراب لازماً ہلکی ہوگی نا. تو یہ ظرف اس کو لفظاً ٹھیک ہے لیکن جملے میں جو یومن ہے یہ مضاف نہیں ہے کسی کا. سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. ہاں تو یومن ہی خبر ہے اصل میں. ٹھیک ہے جی. جو کانا کی جو خبر ہے یہ یومن ہے حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اسیرن جو ہے نا یہ صفت ہے یومن کی. صحیح. اب دیکھیں صفت تھوڑے فاصلے پہ ہے جیسے یہاں بھی تھی نا الحق کو تو صفت فاصلے پہ بھی آ سکتی ہے موصوف کے. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور علل کافرین کیا ہو جائے گا؟ یہ متعلق ہو جائے گا سر اس میں یومن کا. ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا فعل ناقص کے ساتھ. جی سر. معطوفہ. ترجمہ کیجیے نا. بادشاہت اس دن برحق ہے رحمان کے لیے اور ہوگا اس دن کافروں پر بہت سخت. ہاں ہوگا وہ دن کافروں پر بہت سخت. سخت. جی بات. تو اس دن جو بادشاہت ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی. الملک یومئذ الحق للرحمن. اسی طرح فرمایا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. چلیے جناب آگے. آگے سر وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. واو عطف ہے سر اور یوما ظرف اور یعض جو ہے سر یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب عین زواد اور باب سین سے بنایا ہے سر میں نے. عزیزہ یا عزازو. باب سین سے لے جانے کو کوئی باب سین سے لے جانے کو خاص مقصد ہے؟ آپ نے دیکھا کہ باب سین سے آتا ہے اس لیے. سر میں نے اس سے بنانے کی کوشش کی تھی نون سے تو پتا سر مجھ سے تو بنا نہیں سکتا. فا سے بنائیں تو فا سے بنائیں تو فا سے سر بن سکتا ہے آزازا یا زازو. تو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے فا سے آتا ہوگا. میں نے چیک نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو ابدا یا اردو یہ بنے گا میرے حساب سے. اس کا جو تیار سی ہوگا نا ابدا یا اردو چبانا بائٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یا اردو جو ہے یہ فعل مضارع ہو گیا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا سر فاعل الظالم ہے سر. الظالم. ٹھیک ہے جی. یعنی ظالم چبائے گا. اور جس دن ظالم کاٹ کھائے گا اپنا اعلی جو ہے وہ جار ہے یدیہ مضاف مضاف الیہ کے مجرور اور یہ متعلق بن گیا. اور جس دن کاٹ کھائے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں پر. یعنی اپنے ہاتھ جو چبائے گا. جو ظالم جی شخص سر. ہوگا نا اس دن وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کاٹے گا انہیں اور یہ واقعتاً ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ یا متعلق ہوگا. الظالم علی یدیہ ہے. یہ پورا سر جملہ فعلیہ بن کے مضاف الیہ بن جائے گا یوما کے لیے. اور سیم بیسی سر اذکروا فعل ہڈن ہوگا اس کی بھی سر. صحیح. فعلیہ ہو گیا اور یہ مضاف الیہ ہو کر یہ متعلق ہو گیا محذوف فعل اور سیم. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ یدئی ہی کیسے بنا شاہد صاحب؟ دونوں ہاتھ اس کے دونوں ہاتھ. اس کی ذرا ترکیب بتائیں کیسے بنائیں. سر یہ یدانے بنتا ہے نا سر. تو یدانی سر آپ بتا دیجیے سر مجھے یاد نہیں آ رہا سر. ابھی میں تیرا بار ابھی بنا دیا سر. کوئی اور ساتھی بنا. یدئی ہی کیسے بنائیں؟ ہاں جی. یدا سے یدانی کا نون گر گیا تو یدا ہو گیا. جب ہی آ گیا تو حالت جر نہیں حالت جر ہے. حالت جر یدئی نہیں. ہاں جی. تو یہ یدانی نہیں ہے رفع نہیں ہے. یہ اعلیٰ آ گیا نا. تو یدانی کی نصب اور جر کیا ہوتی ہے؟ یدانی یدینی یدینی. تو یدینی سے ہو گیا یدئی ہی نون گر گیا جب مضاف بن گیا. ٹھیک ہے جی. چلو بارک اللہ فیکم. اچھا یہ جو اعلیٰ ہے نا اس کو بھی آپ وہ اعلیٰ لے سکتے ہیں صلہ والا کہ اصل میں اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آتا جو ہے نا یا اردو جو اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے تو یہ صلہ والا اعلیٰ ہے. چلیے آگے شاہد صاحب. یقول
یقولو سر فعل مضارع واحد مذکر، اور یا لیتنی میں یا جو ہے وہ حرف ندا، اور لیتا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل، اور نون جو ہے نون وقایا سر اس میں، اور اس میں لیتا انا ہے سر. اور یا کیا ہے پھر اگر نون اس میں وقایا ہے تو؟ نون جو ہے سر اس میں مطلب لیتا جو اس کو ہم فعل بھی کبھی کبھی لیتے ہیں نا سر، تو اس کو آگے لیتا جو ہے وہ تو اس میں ہاں حرف جی جی کون سا حرف ہے؟ حرف ترجی، صحیح ہے نا؟ ترجی جی سر. ہاں جی، تو حرف ترجی کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. اسم تو آپ نے صحیح کہا انا ہے جی، لیکن انا ہے لیتا سر. کا جو اسم ہے نصب میں ہوتا ہے نا، تو یا کی صورت میں، یا متکلم کی صورت میں. واضح ہے؟ ٹھیک ہے، جی تو آپ سر. نے صحیح بتایا. اب یہ جو یا لیتا نہیں ہے نا، اس میں چار چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، شاہد صاحب نے ہمیں بتایا اس میں چار چیزیں ہیں. یا ہے، لیتا ہے جس کو حرف ترجی کہتے ہیں، یہ انا و اخواتھا میں سے ہے، نون ہے، اور یا ہے. ٹھیک ہے جی، یا متکلم، یہ چار چیزیں ہیں یا لیتنی میں. یا جو ہے حرف نداء ہم جانتے ہیں، لیکن یہ جب لیتا کے ساتھ آتا ہے نا یا، تو پھر اس کو کہتے ہیں جی یہ یا جو ہے نا یہ تنبیہ کے لیے ہے. کیا ہے؟ تنبیہ کے لیے. کوئی یا لیتا، اے کاش. صحیح ہے، تو اب وہ کوئی اپنے کو آپ کو ندا جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے اے کاش. تو اس یا کو کیا کہتے ہیں؟ یا تنبیہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد لیتا جیسے بتایا شاہد صاحب نے، یہ مشبہ بالفعل ہے، انا کی فیملی میں سے. اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے. تو اس کا جو اسم ہے وہ یا ہے، کیونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے انا اس کی فیملی کا اسم. تو یہ اسم و لیتا ہے. لیکن یہ یا متکلم ہے نا، اب یا متکلم جو ہے وہ اس کو زیر چاہیے ہوتی ہے. تو لیتا کے پاس تو زبر ہے، تو کیسے جوائن ہو؟ تو پھر یہ نون وقایا ہے جو آیا ہے ان دونوں کو ملانے کے لیے. یا لیتنی، اے کاش میں، اے کاش میں. چلیے جی آگے خبر ڈھونڈتے ہیں لیتا کی. اسم آگے تو سر ہو گیا. اتخذتو جو ہے سر وہ حمزہ خ اور ذال باب افتعال سے اتخذا یتخذو. اتخذا سے یہ اپنا 13واں صیغہ ہے. اتخذتو واحد متکلم کا فعل ماضی، واحد متکلم. صحیح ہے، اور فعل ہم نے پلس اس کو فاعل بہت دفعہ بنائے. کریں حمزہ خا دال اور باب افتعال افتعال سے. سے. ٹھیک ہے جی. تو اتخذتو جو ہے یہ فعل ماضی کا 13واں صیغہ ہے واحد متکلم کا، جیسے شاہد صاحب نے بتایا اتخذتو. تو یہ ماضی ہے، واحد متکلم ہے. اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل سر انا سر. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، آنا ہے اتخذتو. چلیے جی فعل آگے چلیے آگے دیکھتے ہیں اس کا مفعول اور کیا ہے اس سر فعل کا. مع جو ہے اس کو میں نے ظرف لیا ہے سر، اور الرسول کو مضاف الیہ، اس طرح یہ صحیح ہے، متعلق بنا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب یہ اور جو مع ہے نا، مع کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے نا اصلاً. جی صحیح جی، سر. کے ساتھ، یعنی ظرف مکان کے ساتھ. تو اس کو آپ ظرف لے کے اور الرسولی جو ہے اس کو مضاف الیہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور سبیلاً کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا سر. اچھا، اب آپ کو پتا ہے نا جو اخذ ہے اس کے دو مفعول آتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جی سر. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل. دو مفعول ابراہیم خلیلا. تو اب یہاں پہ بھی دو ہی مفعول جو ہے نا وہ والے معاملہ ہے، کیونکہ اس فعل کے دو مفعول آتے ہیں. تو سبیلاً جو ہے نا اس کو آپ مفعول بھی اول کہہ دیں یا ثانی بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کا مفعول بھی ثانی جو ہے نا یہ اصل میں الرسول ہی ہے، لیکن یہ مع کے ساتھ آیا ہے، تو پھر اس مع کو بھی آپ صلہ والا کہہ سکتے ہیں. یا الرسول جو ہے اس کو آپ مفعول بھی ثانی بنا کر اس کو محلن جو ہے آپ منصوب کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے چاہے آپ اس کو کہہ دیجئے. صحیح ہے. اچھا، اب یہاں سے دیکھیے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، انا کی طرح لیتا سے شروع ہو رہا ہے، ایک پورا جملہ اسمیہ ہے. لیتا کا ایک اسم ہے، اور اس کی خبر کیا ہے شاہد صاحب؟ یہ پورا خبر لیتا ہوگا سر. اتخذت مع اس کو ہم رسول سبیلا. ٹھیک ہے جی. اتخذت مع رسول سبیلا پورا جملہ فعلیہ ہے نا. جملہ جی فعلیہ جو ہے یہ خبر لیتا ہے. اچھا، اسم اور خبر لیتا کا مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ بن جائے گا سر. جملہ اسمیہ ہوگی، کیا ہوگا یہ؟ مقول القول سر.
یہ مقول القول ہو گیا، ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. پھر یقولو جو ہے اس کا مفعول مقول القول جو ہے یہ ہو گیا جملہ اسمیہ کی صورت. اچھا، اب یقولو سے جو جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے آگے اس کا مقول القول ہے، اور یقولو کا جو فاعل ہے وہ ہوا اس کے اندر ہی ہے جو ظالم کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مضارع یقولو اس کا فاعل ہوا، اور آگے اس کا مقول القول جو ہے پورا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا مل کے کیا بنائیں گے، اس کو پیچھے سے کیسے جوڑیں گے جملے میں؟ سر آپ بتا دیں. اور کوئی ساتھی بتائیں. حال کہہ سکتے ہیں. ہاں، حال کیسے، بالکل صحیح. حال ہو جائے گا یہ اس کا کہ جو وہ ظالم ہے جب وہ اپنے ہاتھوں میں چبائے گا تو اس حال میں ہوگا کہ وہ کہتا ہوگا، اور اب وہ آگے کیا کہتا ہوگا شاہد صاحب ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حال ہو جائے گا کس کا؟ وہ ظالم کا، فاعل کا یا عدو کا. چلیے جی ترجمہ کیجیے. اور جس دن کاٹ کھائے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر، وہ کہے گا کاش کہ میں بنا لیتا رسول کے ساتھ راستہ. بالکل. تو جناب جو لوگ بھی جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی نا تو ظالمین ہوں گے. رسول پہ ایمان نہیں لائے یا نافرمانی کی تو یہ کہیں گے اس دن کہ کاش میں بناتا رسول کے ساتھ کوئی راستہ، یعنی رسول کی پیروی کرتا، ان پہ ایمان لاتا. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس دنیا میں جو بھی شخص آیا یا اس وقت تھا تو اس کے لیے لازمن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. چلیے جناب آگے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہاں جی، ابھی اسی کا قول ہے، اسی ظالم شخص کا قول ہے جو جاری ہے. چلیے جی. یا جو ہے وہ وہی ہے سر، حرف ندا ہے، اور ویلتا سر یہ میری سمجھ میں نہیں آیا سر. ہاں جی دیکھیے، اب یہ جو یا ویلتا ہے نا، یہ بھی تین چیزیں ہیں. اس میں یا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ویلتا، صحیح جی، ویلتا ہے، اور اس کے بعد اس میں یا متکلم. ٹھیک ہے جی. اور ویلتا جو ہے نا ویل کی طرح ہی ہے، تباہی، بربادی، اسی معنی میں آتا ہے. یہ بھی ایک حصے میں ویلتا ویل کا ہی ہے یہ. ٹھیک ہے جی. میرا خیال سے ویل کی شاید مؤنث ہے، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ویسے ہی ہے یہ. تو اب ویلتا جو ہے، جب یہ تا یا متکلم جڑتی ہے نا تو ہوتا یہ کہ یا متکلم جو ہے اس کو زیر چاہیے ہوتی ہے. تو کبھی تو زیر مل جاتی ہے اس کو، کبھی اس کو زیر نہیں ملتی، جیسے لیتا میں نہیں ملی تھی، صحیح، تو نون وقایا جاتا ہے. کبھی کبھی اس کو زیر نہیں ملتی تو پھر کیا کرتی ہے وہ یا متکلم الف مکسورہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. صحیح ہے جی. تو یہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ وہ یا متکلم جو الف مکسورہ میں کنورٹ ہو کے بن گئی یا ویلتا. تو یا جو ہے یہ ندا کا ہو گیا، یہاں پہ ندا ہے. ٹھیک ہے جی، کم بھی نہیں ہے. اور ویلتا جو ہے یہ ایک اسم ہے، اور یہ مضاف ہے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. ویلتا، اے میری بربادی. چلیے جی. تو یہ ویلتا جو ہے یہ منادہ ہو گیا. آگے چلیے. یہ سر لیتنی سر سیم حرف مشبہ بالفعل، اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے یہاں پہ تھا، حرف ترجیح ہے سر یہ. صحیح. اور نی جو ہے اس میں نون وقایا، اور اس میں لیتا انا ہے سر اس کے اندر یا کی وجہ سے، جیسا آپ نے بتایا بھی سر. اور لم جو ہے وہ حرف نفی قلب و جزم، اور فعل پلس اسم. ہاں جی. لم جو ہے یہ حرف نفی ہے، جزم دیتا ہے، معنی کو مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ اتخذ جو ہے فعل مضارع واحد متکلم، سیم پہلے سر حمزہ خے اور ذال، اس کا وہ ہے روٹ ورڈ باب افتعال سے. اور باب افتعال کی پراپرٹی یہ سر کہ جو حمزہ جو ہے وہ تا میں چینج ہو جاتا ہے. اور بالکل ایسے ہی جو آپ نے یہاں بنایا تھا، یہ ماضی تھا، یہ مضارع ہے باب افتعال سے. سیم مادہ ہے، سیم باب ہے. وہ ماضی تھا اتخذتو، یہ جو ہے اس کا مضارع ہے. وہ بھی 13واں صیغہ تھا، یہ بھی 13واں صیغہ تھا، یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مضارع ہے، مجزوم ہے بسبب لم. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو فاعل ہے کیا ہے؟ انا سر.
हाँ ना, 13वां सीगा है, माशाल्लाह। ठीक है, आगे। फुलानन खलीलन जो है सर ये मौसूफ सिफत बना के मफूल बनाया है सर, और ठीक ये है, खबर लैता ये पूरा जो है लम से लेके खलीला तक ये जो जुमला फेलिया बन के खबर लैता बन जाएगी सर। ठीक है, ये हो गया और मफऊल बिही। और ये पूरा लम अत्तखिज़ फुलान खलीला, ये पूरा जुमला फेलिया है। और ये जुमला फेलिया क्या है? ये खबर है लैता की। लैता, ठीक है जी, करेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। या और जुमला फुलाना, इसमिया बन जाएगा। फुलान मफूल अव्वल नहीं होगा, मफूल अव्वल मफूल सानी इत्तखदा है। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है जी, ये मैंने भी जो है सिफत मौसूफ लिख दिया। हम वैसे ही इत्तखदा जो है वो फेल है, जिसको दो मफूल चाहिए होते हैं। तो ये मफूल बिही अव्वल है और खलीलन मफूल बिही थानी, और माना से भी ये वाज़ेह है कि ये दोनों मफूल हैं। ठीक है जी, ये सिफत मौसूफ है। सर ये इत्तखज़ा हाँ, तो मींस अत्तखिज़ा ये चेंज हो गया है ना, तो ये मींस इम्परफेक्ट वर्ब, यानी वो मजहूल है नहीं है। नहीं नहीं, मजहूल नहीं है, ये मुदारे है फरकान, ये मुदारे है। इत्तखदा यत्तखिदु, यत्तखिदु से अत्तखिदु वाज़ेह, अत्तखिदु से लम अत्तखिद। अच्छा अच्छा सही है ना? हाँ जी, ये मुदारे है। सही है जी। तो ये मफूल और मफूल भी ये दोनों जो है वो खबर लैता होगा, ये जुमला फिल होगा। ठीक है, और ये पूरा मिलके जुमला इस्मिया हो गया। अच्छा, अब इसको क्या बोलेंगे आप? देखिए, लैतनी लम अत्तखिद फलाना खलीला, ये पूरा जुमला इस्मिया। अब इस जुमला इस्मिया को पीछे से कैसे मिला सकते हैं शाहिद साहब? ये पीछे का भी सर, ये जैसे आपने बताया था अतखस्तु को भी दो मफूल चाहिए, तो ये पूरा का पूरा वजूद अगर है सर महलन मफूल बना सकते हैं सर हम किसका? अतखस्तु का सर। नहीं, वो उसके तो दोनों हो गए ना मफूल। हाँ हाँ जी, और रसूल। कोई बताए कि ये जो, अगर शाहिद साहब बता रहे ठीक है, और भी कोई बताए कि ये लैतनी लम अत्तखिद फलाना खलीला, इस जुमले को मैं पीछे से कैसे जोड़ सकता हूँ? ये अभी मकबूल और कौल नहीं चल रहा। हाँ, ये जो है ना वही मक़बूलुल कौल ही चल रहा है, या कौलू का। तो बेसिकली ये जो या लैतनी है ना, यहाँ से जो शुरू हुआ है या लैतनी, ये लैतनी जो है ये उसी इसको बदल। का जो है, हाँ जी, बदल कह लीजिए, या उसी का जो है कंटिन्यूशन है, कि अभी वो बात जो है उसका जो कौल है वो जारी है। ठीक है जी, उसने जो या लैतनी से बात शुरू की है वालिम ने, तो अब लैतनी वो उसी को आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। सही थी, वही मक़बूलुल कौल ही है उसी का। क्लियर है जनाब? ये उसी से कनेक्टेड है। अच्छा, ये तो सही है। तो फिर या वैला था को क्या लेंगे बीच में? हाँ जी, ये भी सर तंबीह के लिए होगा सर शायद। हाँ, ये जो है ना तंबीह नहीं, इसको हम कहते हैं एतराजिया। ठीक है जी, हाँ, जब एक बात चल रही होती है और इसमें भी कोई दूसरी चीज आती है, तो फिर उसको हमको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एतराजिया। सही है जी, चलिए। तर्जुमा करूँ सर? हाँ जी, चलो। हाय अफसोस काश कि मैं बनाता फलां शख्स को दोस्त। बिल्कुल ठीक है जी, तो इसको मैं एतराजिया लिख देते हैं। तो अब वो क्या, देखें जी, अब वो क्या होगा उस दिन खाला दिन के जो बुरे दोस्त होंगे ना, वो पता चलेगा कि ये जो बुरे दोस्तों ने, इन्होंने तो गुमराह करके रख दिया। ठीक है जी, तो इसीलिए जो सोहबत है, जो दोस्ती है ना, वो बहुत ख्याल से एहतियात से करनी चाहिए कि इंसान के कोई बुरे दोस्त ना हो, अच्छे दोस्त होने चाहिए। ठीक है जी, जो बुरे लोग होते हैं अगर उस दोस्ती की जाए तो उसकी पर्सनालिटी पे इतने असरात मुरत्तब होते हैं कि देखें क़यामत वाले दिन जो जालिम क्या कहेगा, काश मैं इस शख्स को दोस्त ना बनाता, गहरा दोस्त ना बनाता, तो मुझे गुमराह कर दिया। ठीक है जी, चलिए जी, हम आगे चलते हैं।
ہاں جی، کوئی اور ساتھی کریں گے؟ میں کروں سر؟ اور کوئی ساتھی کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کنٹینیو کر دیں۔ ہاں جی چلیے آپ کر لیجیے شاہد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ لقد خذولا، سر تاکید خا جو ہے نا فتح کے ساتھ، خذولا خذولا، زبر ہے سر؟ ہاں جی خذولا۔ خذولا۔ اچھا سر، یہ سر لقد جو ہے وہ تاکید ہے اور جواب قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اذلنی جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا ہے، زواد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بابی فعال سے ہے، ازللا یذللو، ازللا سے ازلہ بنا سر، ازلہ یذلو بنا سر۔ اچھا اور یہ جواب قسم ہے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، لقد سے پہلے جو ہے وہ گرامر والے کہتے ہیں قسم محذوف ہے، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے۔ اضلنی جو ہے یہ ہو گیا ضاد لام اور باب فعال سے اضل یضل، ٹھیک ہے جی۔ تو جی سر، اضل جو ہے یہ فعل ماضی کا پہلے ہی صیغہ ہو گیا، اور نون وقایا اور یا جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا اس کا، مفعول بھی ہو گیا۔ اضلنی، ٹھیک ہے جو اس میں بھی تین چیزیں، اضل فعل ہے، نون وقایا، یا جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، متکلم جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فعل ہے ماضی، اس کا فاعل اسی کے اندر ہے ہوا، جی سر، اور یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ پیچھے جو فلان خلیلہ ہے نا اس کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اور جو جی سر۔ یا متکلم ہے یہ اس کا مفعول ہے۔ چلیے جی آگے۔ نون کیا آگے بولا؟ سر ہاں جی نون کیا جیسے بتایا پوچھو، سر ازلی نہیں میں؟ نون وقایا آیا وہ جو ملانے کے لیے آتا ہے، جی جی صحیح ہے۔ چلیے جی فعل عن کو، الذکر، ہاں جی یعنی ذکر سے جار مجرور ہو کے متعلق ہو کے پورا جملہ فعلیہ بن گیا سر۔ ٹھیک ہے جی۔ عن الذکری جو ہے یہ جار اور مجرور ہے، اور یہ پورا متعلق فعل ہو گیا ضلنی کا، یقیناً اس ٹھیک نے ہے۔ بھٹکا دیا مجھے ذکر سے یا یاد آگے سے بھی سر۔ ملا لیجیے، بعد از جان آگے سر یہ بھی اسی کے ساتھ بادہ جو ہے ہے۔ سر وہ مضاف بنایا میں نے، ظرف، اور ظرف، سوری سر، ہاں جی ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے، صحیح ہے ظرف، اور اس جو ہے سر اس بھی ظرف ہے سر، اس لیے میں نے اس کو مضاف بالکل کیا، بالکل دونوں کوئی ظرف ہے۔ مسئلہ نہیں۔ ہاں جی بادہ جو ہے وہ تو مضاف والا ظرف ہے نا، بادہ اسی لیے نصب میں بھی ہے اور مضاف الیہ بنے گا آگے اس کا، ٹھیک نہیں، ہے۔ آگے اس کی بات کر رہا ہوں سر میں، اس بھی ہاں مضاف ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ ہم ظرف بولتے ہیں سر، اذا تو کو شرطیہ بولتے دیکھیے اذا جو ہے نا وہ ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے نا۔ اذا جو ہے اس میں ظرف بھی ہوتی ہے اور شرط کا معنی بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جی سر، جو کیا کہتے ہیں اذ ہے وہ بھی ہم اس کو ظرفی کہتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ اذ اسی معنی میں ہے، بعد اذ یعنی بعد اذ جب وہ آیا میرے، جب وہ آ گیا ذکر کی، یعنی آیا ذکر میرے پاس۔ تو تو سر دو آپ ظرف جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اچھا سر، ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں، صحیح ہے۔ تو تو جو آگے بعد ہے اس کو بعد جو ہے اس کو آپ کہہ دیں گے ظرف زمان، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سر، اور جو اذ ہے، بلکہ اس کو اذ کو ایسے کرتے ہیں نا، دیکھیے اذ جو ہے یہاں پہ یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے اس ظرف کے لیے، ٹھیک ہے، بعد اذ بعد جب وہ، صحیح تھی۔ تو یہ اذ جو ہے یہ بعد کے لیے مضاف الیہ بناتے ہیں۔ چلیے آگے، اچھا اذ آگے جو سر ہے نا، ہاں جی اذ جو ہے نا وہ ایک اسم ہے جو مبنی ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی چلیے آگے۔ آگے سر جاءنی ہے، جا جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، جیم صحیح ہے، یا اور حمزہ باب ذوات سے ہے، اور ٹھیک ہے نون وقایا ہے سر، اور یا جو ہے وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اور اور جا کا فاعل کون ہے؟ جا کا فاعل سر ہوا سر، جب وہ آگے سے کس کی طرف جا رہا ہے؟
جو جس نے بھٹکایا تھا سر ذکر سے، سر میں ذکر کی طرف جا رہا ہوں، ذکر کی طرف سے، ذکر کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جا ذکر آیا نہیں میرے پاس. ٹھیک ہے جی. چلیے تو سر یہ اب جو تھوڑا سا کوشچن تھا کہ یہ جو ظرف مضاف مضاف علیہ بن کے جو وہ بنا ہے سر ہمارا بعد اور اس کو کیا بنائیں گے سر پھر؟ بعد اور اذ. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا بیسکلی پیچیدہ مرکب اضافی کی ترکیب ہے. یہ ظرف جو ہے اس کا مضاف الیہ یہ ہو گیا اذ، اور اذ کو مضاف بنا کے جاءنی کو مضاف الیہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے جی. بعد اذ جاءنی یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. واضح؟ جی سر. اور یہ ٹھیک ہے پورا یہ ہو گیا. ہاں جی. اور یہ پورا جو ہے یہ ظرف ہے. متعلق ہو ہاں جائے گا جی. سر. ہاں جی ظرف متعلق ہو گیا ابدلنی. ٹھیک ہے جی. متعلق ابدلنی. جی سر. چلو ترجمہ کیجیے. اور یقیناً اس نے بھٹکا دیا مجھے یاد ذکر سے بعد اس کے جب آ گئی میرے پاس. جب آ گیا میرے پاس ذکر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. وکان الشیطان للانسان خذولا، تو واو جو عطف ہے سر کانا فعل ناقص، الشیطان اس میں کانا، اور للانسان جار مجرور ہو کے خبر متعلق بن کے خبر کانا بن گئی سر، اور یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا سر وہاں سے. ٹھیک ہے. الشیطان جو یہ اسم کانا ہو گیا، للانسانی جو ہے یہ جار اور مجرور ہو کے متعلق کی خبر ہو گیا خذولن کا. ٹھیک ہے جی. اور جو خذولن ہے یہ خبر و کانا ہے، اس میں حالت نصب میں ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ جو فعل ناقص کے ساتھ کیا ترجمہ ہوگا اس کا جناب؟ جب اور ہے شیطان انسان کے لیے بہت بے وفا. خذولن کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ڈیزرٹر، دھوکے باز، چھوڑ جانے والا. ہاں جی. چلیے جی آگے سر. وقال آپ الرسول. کو پتہ ہے نا شیطان کیسے جو ہے وہ بے وفائی کرتا ہے، ڈیزرٹ کرتا ہے؟ ہاں جی. ڈیلی روٹین میں سر یہ تو. ہاں جی. کیا ہے وہ سورۃ الحشر کی کیا آیت ہے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کیا ہوتا ہے کہ شیطان کی مثال کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ تو کفر کر، یعنی ناشکری کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، ناشکری کر بیٹھتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین. تو کیا جواب ہے اس کا؟ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. تو دونوں کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم میں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ شیطان بھی اور جس انسان نے اس کی پیروی کی وہ بھی. ٹھیک ہے جناب. اور یہی جو ہے یہ قرآن پاک میں یہ بات بار بار ہے کہ جی شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے. سورۃ ابراہیم میں بھی ہے، وہ بڑی آیت ہے. ٹھیک ہے جی. کہ شیطان جو ہے کیا قیامت والے دن کیا کہے گا. تو یہ جو غزوہ بدر میں بھی یہی کیا تھا اس نے، یاد ہے آپ کو کیا کیا تھا اس نے؟ اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ کفار کو جو ہے وہ دھوکہ دے کے لایا تھا، اور پھر جب اس نے وہ دیکھا کہ یہاں سے تو فرشتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ تو دیکھ سکتا تھا، فرشتوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا، ان کے ساتھ رہا کتنا عرصہ. جب اس نے ان کو دیکھا تو کیا بولا؟ دیکھتا ہوں نہیں دیکھتا. انی بریء منک انہ بریء منک. ہاں جی. میں تم سے بول رہی ہوں کہ بالکل فرقان میں کیا ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی ارا، وہ کہ ابھی مجھے آیت کا وہ عربی کی یاد نہیں آ رہی کہ اس نے بولا انی اخاف اللہ رب العالمین. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. کہ جو میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. میں تو فرشتے دیکھ رہا ہوں آج. تو وہ سیدھا جو ہے نا ساحل کی طرف نکل گیا، ریڈ سی کی طرف، ان کفار کو بیچ میں چھوڑ کے بدر کے. پہلے ان کو وہاں سے ورغلا کے لایا تھا کہ آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. صحیح ہے جی. سر ایک سوال ہے سر. ہاں جی. سر ہم لوگ تو یہ اشرف المخلوقات ہیں، جی تو سر شیطان فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے سر؟ دیکھیے اشرف المخلوقات جو ہے کس بیسس پہ ہے؟ کوئی اس بیسس پہ تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس ہر حص جو ہے وہ زیادہ ہو. ٹھیک ہے. جو جانور ہیں ان کے پاس دیکھنے کی حص زیادہ ہے، ہم سے زیادہ اچھے دیکھ سکتے ہیں. سننے کی حص زیادہ ہے ان کی، ہم سے زیادہ اچھا سن سکتے ہیں. سونگنے کی حص ان سے ہم سے زیادہ اچھی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ انسان کے پاس ہر چیز بیسٹ ہوگی. واضح؟ جی سر انشاءاللہ. ہاں جی. تو جو انسان ہے اس کے پاس کیا چیز ہے خاص؟
عقل. ایمان ہے، ایمان بالغیب. ہاں جی، وہ جن بھی لائے ایمان بالغیب، وہ بھی لائے. انہوں نے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، انہوں نے بھی کہا ایمان بالغیب، وہ بھی لائے ہیں، جن میں بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی. اس انسان جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فہم عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے جی، فہم ہے انسان کے پاس. اور دوسری جو خاص چیز ہے نا انسان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اس کا ذکر فرمایا علمہ البیان. یہ جو بیان کرنا ہے نا، انسان جو بیان کرتا ہے، یہ ہے انسان کے لیے خاص. ٹھیک ہے. اور اسی صفت کی وجہ سے آپ دیکھیے تمام جو انبیاء ہیں وہ انسانوں میں ہیں، جنوں میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. انبیاء علیہ السلام کس میں؟ انسانوں میں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صفت دی نا بیان کرنے کی، ٹھیک ہے، وہ انسان کے پاس ہے خاص. تو وہ جو جن ہے وہ بھی اپنے اپنے وقت کے نبیوں پر ایمان لاتے تھے. جیسے جو جن ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوا اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، ٹھیک ہے جی، فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین. تو جن بھی ایمان لائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. چلیے جی آگے. تو یہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ شیطان جو ہے نا دھوکہ دیتا ہے، دھوکے باز ہے، بہت دھوکے باز. دھوکہ دیتا ہے، دنیا کی اٹریکشنز میں بلاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں کر کے دکھاتا ہے، اور جیسے ہی گناہ ہوتا ہے نا ویسے ہی بولتا ہے میں تم سے بری ہوں. ٹھیک ہے. اس کا تفصیل سے نا سورۃ ابراہیم میں بھی ایک آیت ہے بڑی، آپ دیکھیے گا کہ اس آیت کو کہ کیسے جو ہے شیطان دھوکہ دے کے پیچھے سے نکل جاتا ہے. چلیے جی آگے. وقال الرسول وقال الرسول یا ربی سوال ہے یہاں پر، جی پوچھیے. جنات میں بیان کی صفت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ہو بیان، لیکن جس طرح سے انسان ہے اس لیول کی نہیں ہے. واضح لیولز ہے نا ڈفرینٹ صفات کے. چلیے جی. وقال الرسول، قالا جو ہے فعل ماضی ہو گیا. ہاں جی. قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب، یہ فعل ہے، اور الرسول فاعل ہے اس کا. یا ربی جو ہے یا حرف ندا ہے، اور ربی جو ہے سر وہ مضاف مضاف الیہ بن کے منادہ ہو گئی سر. اس میں مضاف الیہ کیا ہے شاہد صاحب؟ یا سر یا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی تین ورڈ ہیں، یا، رب اور پھر یا یا متکلم، اور وہ محذوف ہے. زیر سے پتہ چل رہا ہے یا ربی، تو یا متکلم جو ہے محذوف ہے. چلیے جی. تو یا جو ہے یہ ندا ہو گیا، مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ منادہ ہو گیا. ندا اور منادہ. چلیے آگے. آگے سر انا جو ہے وہ مشبہ بالفعل تاکید کے لیے، اور قومی جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہو کے اس میں انا ہو گئی. صحیح. اور اتخذو جو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب، فعل پلس فاعل ہے سر ہم. اور حاضر القرآن جو ہے جیسا کہ آپ نے بولا سر کہ اتخذو کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو حاضر القرآن اس میں اشارہ مشار الیہ ہو کے مفعول نمبر 1، اور محجورن جو ہے وہ مفعول ثانی سر. اچھا یہ بتائیے فعل ماضی اس کا فاعل کیا ہے اتخذو کا؟ اتخذو کو ہم بتایا. ہم کریکٹ. ٹھیک ہے جی. تو ھذا القرآن جو ہے یہ کون سا مرکب ہے شاہد صاحب؟ اشاری سر، مرکب اشاری ہو کے مفعول اول. صحیح ماشاء اللہ. یہ ہو گیا مفعول اول، اور محجورن جو ہے یہ ہو گیا مفعول ثانی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اتخذو ھذا القرآن، محجورہ کیا بنا؟ جملہ فعلیہ بن گئی، خبر انا بن گئی سر. ماشاء اللہ بہترین. یہ خبر انا ہو گیا، اور اس انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. جملہ اسمیہ ہو گیا، کیا بنا؟ جملہ اسمیہ ہو جواب ندا. یہ ندا ہے نا، تو جواب ندا. بالکل جواب ندا ہوتا. کریکٹ. اور کیا اچھا جی. پڑھے اب تک اور اب جو پورا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ پورا ندا منادہ اور جواب ندا مل کے کیا بنے گا؟ مقول القول. قال رسول مقول. ٹھیک ہے جی. ہاں بالکل. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ پورا مقول القول ہو گیا قالا کا. ترجمہ کیجیے شاید صاحب اچھا سا. اور کہا رسول نے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا یا ترک کیا ہوا. ہاں بالکل. اب یہاں پہ ماضی ہے لیکن قیامت کا ذکر ہے نا، تو ترجمہ ہوگا اور رسول کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے رب یقیناً میری قوم نے
بنا لیا، اس قرآن کو پکڑ لیا، اس قرآن کو چھوڑا ہوا یا نیگلیکٹ یعنی چھوڑا ہوا. تو دیکھیے جناب، یہ جو قرآن ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ قرآن، تو اس کو جب تک پکڑے رہیں گے نا تو پھر کامیابی ہے. اور جب یہ امت اس قوم کو چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے جی، یعنی اب قرآن جو ہے اس کا لائف میں کیا ہمارے حصہ ہے، تو جناب آپ دیکھیے ہماری شیلف میں رکھا ہوتا ہے، اچھے سے اچھے جزدان میں رکھا ہوتا ہے، ڈیلی پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہے. اور قرآن جو ہے کس لیے استعمال ہوتا ہے جی؟ قرآن خوانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصالہ ثواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن تو ہمارے لیے، ہمارے زندوں کے لیے تھا نا، اس میں تو ہدایت تھی، لیکن ہم تو زندوں کے لیے استعمال نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ ہوتا ہے قرآن کو چھوڑ دینا. قرآن کا جو محجورن کا معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن ہے تو لیکن زندگی میں نہیں، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے وہ. یہ ہے قرآن کو محجور کر دینا، چھوڑ دینا. اور آپ یہ دیکھیں جناب کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، قال الرسول، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت والے دن، یا رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ برحق ہے، اللہ کے حکم سے ہوگی، لیکن ان کے لیے ہوگی جو امتی جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، نہ کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑنے والے امتی. تو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے قیامت والے دن کہ اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. دیکھیں یہاں پہ کوئی کافروں کا ذکر نہیں ہے کہ کافروں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تو، وہ تو ایمان ہی نہیں لائے. فرمائیں گے ان قومی، یقیناً میری قوم نے. ٹھیک ہے جی، چلیے جی آگے چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، واؤ سر عطف ہے سر، کذالک سے جار مجرور ہو کے متعلق. آگے جاننا جو فعل ہے اس کا بنایا سر میں نے، فعل ماضی جمع متکلم، فعل پلس فاعل، نحن فاعل ہے اس کے اندر. اور لکلے جو ہے سر یہ بھی سر جار اور مضاف الیہ بنے گا، مطلب جار مجرور ہے، لیکن کل نبیین جو ہے یہ بھی مضاف الیہ ہو گیا، پورا مجرور ہو گیا، متعلق بن گیا سر لام جارہ کے لیے. صحیح ہے. تو لام جو ہے یہ حرف جارہ ہو گیا. کلی نبی، یہ مضاف الیہ کی ترکیب ہے، ہر نبی، ٹھیک ہے جی. اور یہ مجرور ہے کلو نبی سے، کلی نبی لام کی وجہ سے جار مجرور ہو کے متعلق جعلنا ہو گیا. ٹھیک ہے جی آگے. ادون جو ہے سر یہ مفعول ہو گیا سر جعلنا کے لیے سر. اچھا، جعلنا کے بھی شاید صاحب دو مفعول ہوتے ہیں. مفعول ہوتے ہیں. ہاں جی جی سر. آگے سر تو پھر یہ جو، منر، ہاں جی ہاں، تو یہ جو کلی نبیین ہے نا، اس میں بھی لام صلہ والا ہے، اور یہ جو متعلق ہے نا کلی نبیین، یہ بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جعلنا کا یہ مفعول بھی اول. ہاں جی مفعول بھی اول ہے، کریکٹ. ٹھیک ہے جی، یہ مفعول بھی اول ہے اور یہ محلن جو ہے وہ منصوب ہے. چلیے جی آگے. آگے سر من المجرمین جار مجرور ہو کے متعلق، اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہو جائے گا سر، پورا سینٹینس. اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر ایک نبی کے واسطے دشمن مجرموں میں سے. وعلیکم السلام. جی جی ڈاکٹر صاحب، اس میں عدوان جو ہے وہ اول نہیں بنے گا، مفعول بھی اول، اصل میں جعلنا عدوان لکل نبی ہے نا. بالکل بالکل بالکل. عدوان جو اس کو ہم مفعول بھی اول بنا سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے بالکل صحیح ہے کہ جو مفعول بھی اول ہے وہ عدوان ہے، اور مفعول بھی ثانی جو ہے وہ ہم لکل نبی ان کو بنا لیں گے. ٹھیک ہے جی. نارملی جو صلہ کے ساتھ آتا ہے وہ مفعول بھی ثانی ہی بنتا ہے. چلیے جی، من المجرمین کو کیسے جوڑیں گے اپنا شاہد صاحب؟ یہ سر کیسے ہو گیا؟ یہ منصوب کیا ہو گیا؟ منصوب بتایا آپ نے. منصوب نہیں بتایا، ہم نے کہا یہ محلن منصوب ہے، اس لیے کیونکہ یہ مفعول ہے جعلنا کا. ٹھیک ہے. جو مفعول جو ہے وہ جو حالت اس کی نصب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن نصب اس پہ نظر کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ اس پہ حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن محلن کیونکہ وہ مفعول ہے اس لیے نصب میں. جی فرقان آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ چلیے شاہد صاحب. من المجرمین، سر من المجرمین جار مجرور ہو کے متعلق بن کے سر یہ پورا جملہ فعلیہ بنا ہے نا سر.
اچھا من المجرمین کس کا متعلق ہے؟ اسی طرح ہم نے بنایا واسطے نبی دشمن یہ عدوان کے ساتھ عدوان پر یہ متعلق عدوان. چلیے جی ترجمہ کیجیے. اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر ایک نبی کے واسطے دشمن مجرموں میں سے. واو عطف ہے سر. کفا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب فی کاف واو اور یا باب ضاد سے کف یا یکفیو. کاف فا اور یا کاف فا اور یا کف یا یکفیو. صحیح. تو اس میں کفا جو اس میں فعل پلس فاعل اور بربے کا بعد تیار صیغہ کیا بنے گا اس کا شاہد صاحب؟ کفا یا یکفیو کا تیار صیغہ تبدیلی کے بعد ناقص کی کفا یکفی کافی ہونا. جی کفا وہ کافی ہوا یکفی کافی وہ کافی ہوتا ہے یا ہوتا صحیح ہے. تو یہ فعل ماضی ہو گیا. صحیح. اب فاعل بتائیے. فاعل اسی میں ہے سر ہوا نہیں آگے ہے. دیکھیے کفا جو فعل ہے نا یہ خاص فعل ہے. اس کا جو فاعل ہے وہ عموماً جنرلی 90% باقی پریپوزیشن کے ساتھ آگے آتا ہے. ٹھیک ہے نوٹ کر لیجئے. کفا جو ہے اس کا جو فاعل ہے وہ 90% ہے اس سے بھی زیادہ 95% جو ہے وہ با کی پریپوزیشن صلہ کے ساتھ آتا ہے. تو ربی کا جو ہے نا اصل میں یہ مضاف الیہ ہو کر یہ فاعل ہے کفا کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ محلن مرفوع ہوگا. کافی ہے آپ کا رب. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا رب جو ہے وہ فاعل ہے نا اس کا. لیکن کفا کا جو فاعل ہے 95% جو ہے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. دیکھیں آپ کو کتنی مثالیں ملتی ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. ٹھیک ہے جی. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. صحیح ہے نا. تو یہ سب باقی پریپوزیشن کے ساتھ ملتا ہے. سر با کیا کہلائے گا؟ کریکٹ. ہم نے پریپوزیشنز پڑھی ہیں نا. ہم نے پڑھا تھا کہ جو حروف جارہ ہے کبھی کبھی وہ پریپوزیشن صلہ کے طور پہ آتے جب وہ حرف جارہ کا معنی نہیں دیتے. تو یہاں بھی دیکھیے با جو حرف جارہ کا معنی تو نہیں دے رہا نا. صحیح ہے. تو وہ کفا بربی کا. تو یہ میں آپ کو اس لیے 95% بول رہا ہمیشہ نہیں بول رہا کیونکہ میں نے ایک آدھ مثال ایسی بھی دیکھی ہے جس میں با نہیں آیا. صحیح ہے. جیسے کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ فائل ڈائریکٹ آیا ہے لیکن وہ بہت کم میں نے دیکھا ہے. صحیح ہے جی. زیادہ تر باقی پریپوزیشن کے ساتھ ہی آتا ہے. چلیے اب ہادیاں و نصیرا اس کو کیا بنائیں گے؟ سر ہادیاں سر مفعول ہے سر اور واو عطف اور نصیرا جو ہے معطوف. نہیں مفعول نہیں ہو سکتا نا شاہد صاحب. دیکھیں مفعول کس کا ہوگا؟ یہ مفعول نہیں ہے نا. نہیں کیسے مفعول کیسے ہوگا؟ اس کا تو ترجمہ ہی صحیح نہیں ہوگا. ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے نا سر. ہدایت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا کہ ہدایت دینے والا. یہاں پہ اللہ کافی ہے. اب آگے مفعول تو نہیں چاہیے نا. جی سر صحیح نا. اگر ہوتا یہدی ربو کا تو آگے مفعول آ سکتا تھا ہادی ہے. صحیح پھر مفعول مطلق ہو جاتا. لیکن یہاں پہ تو کفا ہے نا. اذان بھی شروع ہو گئی. اس آیت کو پورا کر لیتے بس. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ تو کفا ہے نا. تو اب دیکھیے اگر یہاں تک ترجمہ کریں ہم وَكَفَى بِرَبِّكَ کافی ہے آپ کا رب. تو آگے اب تمییز کی ضرورت ہے. تو ہادین جو ہے یہ تمییز ہے کہ آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. ترجمہ کر دیجیے اس کا. اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مددگار. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. چلیے جی انشاءاللہ اگلے ہفتے کو کنٹینیو کریں گے. اگلے ہفتے سے اچھا اگلے ہفتے کیا ہے؟ سیٹرڈے. اچھا اگلے ہفتے جو ہے نا ہماری کلاس نہیں ہوگی جناب کیونکہ اگلے ہفتے میری کچھ ٹریولنگ کمٹمنٹ ہے. پھر اس کے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا واللہ عالم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سر. بارک اللہ.